أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں، اور امام صاحب آج کے درس میں فرما رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اقرارا بِهِ وَتَوْحِيدًا۔ گزشتہ درس میں گفتگو تھی کس کے بارے میں؟ امام صاحب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس سے پہلے درس میں گفتگو تھی کس کے تعلق سے؟ بسم اللہ کے تعلق سے۔ تو ایک درس میں گفتگو تھی بسم اللہ کے تعلق سے، دوسرے درس میں گفتگو تھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے تعلق سے، اور ان دو چیزوں کے بعد امام صاحب نے شہادت دی ہے توحید و رسالت کی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ شہادت دیتا ہوں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اور توحید کو اپناتے ہوئے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ نمبر ہے 4841 4841۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزماء، ہر وہ خطبہ جس میں توحید و رسالت کی شہادت نہ دی جائے، اللہ تعالیٰ کے تنہا عبادت کے لائق ہونے کی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت نہ دی جائے تو وہ اس ہاتھ کی طرح ہے جو کٹا ہوا ہاتھ ہو، جو بے برکت ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خطبہ دیتے ہوئے توحید و رسالت کی شہادت دینی چاہیے۔ تو شاید اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے امام صاحب نے یہاں پہ شہادت دی ہے اللہ کی توحید کی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ تو ان الفاظ میں پہلا لفظ کیا؟ وَأَشْهَدُ، اور میں شہادت دیتا ہوں۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بتائیں جب کہ اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم ہو اور آپ اس کے درست ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہوں۔ زبان سے آپ شہادت دیں اور آپ کا دل اس معاملے میں جو کچھ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اس کی موافقت کر رہا ہو۔ اگر ایک چیز کی شہادت آپ زبان سے دیتے ہیں جبکہ دل میں کچھ اور ہے تو یہ شہادت درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون شہادت دے رہے ہیں؟ منافقین۔ اور مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا تبصرہ کیا؟ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو رسول مقرر کیا ہے، بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول، کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات ان کی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کیوں قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات ان کے دل میں نہیں ہے۔ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، زبان سے شہادت دے رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ دل میں کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، زبان سے یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ ان کی یہ شہادت، ان کی یہ گواہی جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹی کیا؟ اللہ کے رسول اللہ کے رسول نہیں تھے؟ آپ تو اللہ کے رسول تھے۔ جو بات کر رہے تھے وہ درست تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ شہادت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو زبان کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ آپ کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں، دل میں عقیدہ نہیں ہے، تو آپ کی یہ شہادت جھوٹی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ توحید ہے جسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے رکھا۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو اس کلمہ کی دعوت دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اور رسول کو پیغام کیا دیا جو اس نے اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچانا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کیا ہو گیا؟ الا اللہ۔ اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے تم نے اس کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ کیا ہو گیا؟ لا الہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ انہ لا الہ الا انا۔ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، اس رسول کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہر نبی یہی پیغام لے کر آیا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے جسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش کیا، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت و رسالت میں دی گئی دعوت کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں لوگوں سے لڑوں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے، جب تک کہ وہ اس بات کا اعلان نہیں کر دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں، جب وہ یہ بات مان لیں، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، یہ کلمہ کہنے کے بعد چونکہ وہ مسلمان ہو چکے، مومن ہو چکے، اب مجھے ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب مجھے ان پہ تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے، اب ان کا مال میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے زبان سے، دل میں یہ چیز نہیں ہے، تو فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، میرے کاغذوں میں وہ مسلمان شمار ہوگا، لیکن اس کا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا تھا، دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ توحید پہ دلالت کرتا ہے، اور اس کی توحید پہ دلالت نفی اور اس بات کے ذریعے ہے
اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیز کی نفی اور ایک چیز کا اثبات۔ لا الہ یہ کیا ہے؟ نفی۔ کس چیز کی؟ کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے کس کے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اثبات۔ تو نفی اور اثبات سے توحید کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم کہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، کیونکہ یہ جملہ کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا اور الا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہی۔ اگر دوسرا معنی ادا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیری کرتے ہیں، اور ممکن ہے کسی اور کی بھی کرتے ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ نفی اور اثبات اس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ ہزاروں ہیں، کون کہتا ہے نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، اور گائے ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں، گائے معبود ہے۔ کئی پتھر جو ہیں وہ کیا ہے؟ معبود ہیں۔ کئی درخت جو ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ معبود ہیں۔ کئی اولیاء ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ معبود ہیں۔ لوگ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو معبود بنا چکے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور دعا عبادت ہے۔ تو جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ معبود۔ چاہے عبادت کرنے والا یہ کہے کہ میں اس کو معبود نہیں مانتا، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو معبود مان رہا ہے۔ تو معبود بہت ہیں۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود ہیں، بہت سارے ہیں، اسی لیے تو نبی آئے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ اس نے تمام معبودوں کی نفی کر کے صرف ایک معبود کی عبادت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ تو اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی معبود مانتے تھے، اور جن کو معبود مانتے تھے ان کو اللہ کے برابر کا نہیں سمجھتے تھے۔ آج کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے، جب ہم انہیں شرک سے منع کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں معبود مانتے ان بزرگوں کو، ہمارے نزدیک معبود تو ایک اللہ ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا جواب کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ان کو اللہ کے برابر کا نہیں مانتے ہو، لیکن جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہو ایسے ان کی بھی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ کو اصل مان کر، اور ان کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی مان کر، اللہ کا بزرگ مان کر، اللہ کا ولی مان کر۔ تو جیسے اللہ کی عبادت ہو گئی، ان کی بھی ہو گئی، چاہے شفاعت کے نام پہ ہو رہی ہے، چاہے وسیلے کے نام پہ ہو رہی ہے، چاہے سیڑھی کے نام پہ ہو رہی ہے، لیکن عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معبود پھر کئی ایک ہوئے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام یہ دعوت لے کر آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے، جب میں یہ وضاحت کر رہا تھا کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو جب آپ یہ ترجمہ کریں گے تو لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے یہ چیز آپ کہاں سے لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بریکٹ لگائی ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے ایک اضافہ کیا ہے، ہم اس اضافے کو نہیں مانتے۔ تو پھر وہاں پہ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اب آپ بات کریں۔ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ذالک
ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لیکن یہ آیت آپ بعد میں پیش کریں گے، آیت سے پہلے کچھ اور پیش کرنا پڑے گا. آپ نے وہ آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ چیز اس آیت میں آئی ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ چیز نہیں آئی. یہاں پہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، تو یہاں پہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ عربی لغت، جو عربی لغت سے واقف ہیں، جو عربی لغت کے قواعد کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ماننا پڑے گا، مقدر ماننا پڑے گا، ورنہ عبارت ٹھیک نہیں ہوگی. پہلے میں اردو میں مثال دے لوں، اور میں کئی دفعہ یہی مثال دیا کرتا ہوں تاکہ آپ سے گفتگو کرنا آسان ہو جائے. جب میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے کہ حسن، جبکہ پورا جملہ کیا ہے کہ میرا نام حسن ہے. تو میرا نام، یہ الفاظ مقدر ہیں، پوشیدہ ہیں، اور ہر کوئی مانے گا کہ واقعی یہاں پہ یہ الفاظ مقدر ہیں، پوشیدہ، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. تو ایسے ہی لا الہ، لا اس کو کہتے ہیں نفی جنس کا لا، یعنی کہ یہ وہ لا ہے جو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. تو جو لا ہے، جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اس کو ایک اسم کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک خبر کی، پھر جملہ مکمل ہوتا ہے. تو لا الہ، الہ جو ہے اس کا اسم ہو گیا، تو اس کی خبر کہاں گئی؟ خبر یہاں پہ پوشیدہ ہے، مقدر ہے. اب وہ خبر کیا نکالنی ہے؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ خبر نکال لیں موجود، لا الہ موجود، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ معبود تو کثرت سے موجود ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیا لفظ پوشیدہ یہاں پہ نکالیں، کون سے لفظ کو مقدر مانیں، پوشیدہ مانیں؟ تو قرآن کی وہ آیت جو آپ نے پڑھی، اس نے کیا بتا دیا کہ ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ معبودان باطلہ ہیں، ان کی غلط عبادت ہو رہی ہے. اس آیت نے بتا دیا کہ لا الہ میں جو لفظ آپ نے پوشیدہ طے کرنا ہے، مقدر ماننا ہے، وہ کیا مانے؟ حق، لا الہ حق الا اللہ. تو اب پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو، اسی لیے کئی لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لائق نہیں ہے، یہ حق کا ترجمہ ہے، اور یہ درست ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا آپ کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وحدہ نہیں، وحدہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ تنہا ہے، وہ تنہا ہے. یہ الفاظ تاکید ہیں، پختگی کے لیے آئے ہیں، پہلی بات کی پختگی کے لیے. پہلی بات کون سی؟ الا اللہ کی. وحدہ جو ہے، یہ جو وحدہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ تاکید ہیں الا اللہ کی. الا اللہ کا معنی کیا تھا؟ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو وحدہ اس کی توکید ہے کہ صرف ایک اللہ ہی، وہ تنہا ہے اس معاملے میں. اور لا شریک لہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ تاکید ہیں کس کی؟ لا الہ کی. لا الہ کی یہ معنی کے لحاظ سے تاکید ہے، ترکیب یا اعراب کے لحاظ سے نہیں. اقرارا بہ، اقرارا بہ عربی لغت کے لحاظ سے، عربی گرامر اور نحو کے لحاظ سے آپ کہیں گے اقرارا بہ کیا ہے؟ مفعول مطلق، یعنی کہ یہ الفاظ تاکید ہیں اس فعل کی جو پہلے گزر چکا ہے. پہلے کیا گزرا ہے؟ اشہد. تو اب کیا ہو گیا؟ اشہد اقرارا بہ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے،
یعنی کہ وہ اکیلا معبود ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کس چیز میں؟ عبادت میں، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اقرارا بہ، میں یہ شہادت دیتا ہوں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے، وتوحیداً، اور اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں ایک مانتے ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا۔ مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے، یہاں پہ بڑے اہم مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا جسم ادھر ہو اور آپ کی روح کہیں اور ہو، تو جو بھائی آئے ہیں وہ توجہ سے بیٹھیں۔ تو آپ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَشْهَدُ، اور میں شہادت دیتا ہوں، انا، بے شک، محمدن، محمد، عبدہ، اس کے بندے ہیں، کس کے؟ اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ صلوات کرے۔ فی الحال میں صلوات کا ترجمہ اردو میں نہیں کر رہا، صلوات کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ صلوات ہی، صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ صلوات کرے، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پہ، وصحبہ، اور آپ کے اصحاب صحابہ پہ، وسلم، اور سلامتی نازل کرے، تسلیماً، وسلم تسلیماً، اور اچھی طرح سلامتی نازل کرے، مزیداً، جو مزید ہے، اضافہ ہے، کس کے اوپر؟ صلوات کے اوپر۔ تو یہ میں نے اس عبارت کا آسان ترجمہ کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس عبارت کی شرح کرنی ہے اور اس عبارت کو بڑے ہی توجہ سے اور دھیان سے سمجھنا ہے۔ آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی عبودیت، آپ کے اللہ کے بندہ ہونے کی شہادت بھی دی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے کیا اشارہ ملا؟ اس سے پتا چلا کہ دونوں چیزوں کی شہادت دینا ضروری ہے، دونوں کا اقرار کرنا ضروری ہے، دونوں کے بارے میں گواہی دینا ضروری ہے۔ ایک کی گواہی دیں، دوسری چیز کی گواہی نہ دیں تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق مانتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لائق مانتا ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتا تو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، کیا سن لیا؟ کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، تو جس شخص نے میرے بارے میں سن لیا اور پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توحید کافی نہیں ہے نجات کے لیے، توحید کے ساتھ آپ کو رسول اور اللہ کا بندہ ماننا ضروری ہے۔ اور ایک آدمی آپ کو رسول مانتا ہے، آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، لیکن توحید میں وہ پکا نہیں ہے، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، تو کیا وہ نجات پا سکے گا؟ نہیں، وہ بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ تو شرک سے بچنا بھی ضروری، توحید کو اپنانا بھی ضروری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ماننا بھی ضروری۔ جب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کی توحید کی شہادت دی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی اللہ کے بندہ ہونے کی گواہی دی، تو یہاں سے ہمیں اذان یاد آ گئی۔ اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے کیا ہے، رسول ہیں۔ تو توحید کی گواہی بھی اور رسالت کی گواہی بھی۔ اور ایسے ہی آپ آ جائیں کس کی طرف، تشہد کی طرف آ جائیں، اتحیات کی طرف آ جائیں، وہاں پہ بھی یہی چیز ہے، دونوں چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اور سلف میں سے کسی نے جب یہ آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے تذکرے بلند کر دیے، آپ کی شان بلند کر دی، تو سلف میں سے کسی نے یہ کہا ہے یہاں پہ کہ لا اذکر الا ذکرت معی، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں پہ آپ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ میرا تذکرہ ہوگا وہاں پہ آپ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہ الفاظ امام مجاہد نے کہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تابعی ہیں۔ تو یہاں پہ جب تذکرہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو آپ کے دو وصف ذکر کیے گئے، دو لقب ذکر کیے گئے۔ کون کون سے؟ نمبر ایک کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نمبر دو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب یہ آپ کے دو وصف اور دو لقب ذکر کیے گئے تو یہ مقام آپ کی شان بیان کرنے کا ہے یا نعوذ باللہ شان بیان نہ کرنے کا ہے؟ آپ کی شان بیان کرنے کا ہے۔ تو جب کسی کی شان بیان کی جائے تو اس کا کون سا لقب ذکر کرنا چاہیے؟ سب سے ہلکا یا سب سے بڑا؟ سب سے بڑا۔ تو یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آپ کے سب سے بڑے دو لقب بیان کیے ہیں، اور وہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اس سے بڑا لقب کیا ہوگا؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے۔ یہ بھی بہت بڑا آپ کا اعزاز اور بہت بڑا لقب ہے۔ اس پہ مزید گفتگو ابھی کرتے ہیں۔ فی الحال یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بلکہ آپ تمام رسولوں کے کیا ہیں؟ امام ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پہ نبوت و رسالت کا اختتام ہوا ہے۔ جو آپ کو رسول مانتا ہے لیکن آخری رسول اور آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی نجات نہیں پا سکے گا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید کو بھی مانے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانے، اور یہ بھی مانے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو عبادت کرنے میں جس قدر آگے ہوگا وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کا کامیاب بندہ ہوگا۔ اللہ کا بندہ بننے میں دوڑ لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں آپ سے آگے ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس معاملے میں اس کے برابر ہوں یا اس سے بھی آگے نکل جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح معنوں میں آپ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ رات کے وقت قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اتنی لمبی کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، اور جب آپ سے کہا گیا آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں اعلان کر دیا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے، تو اتنی لمبی عبادات کیوں؟ تو آپ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ بندہ۔ اور کون سا بندہ؟ شکور، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے والا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کوشش رہی کہ آپ اللہ کے عظیم ترین بندے بنے، اور آپ بنے۔ تمام اللہ کے بندوں میں سب سے کامل بندے آپ ہی تو ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کا یہ لقب کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کا یہ وصف کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کا یہ اعزاز کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، یہ ان مقامات میں ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت، وہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اسراء کا، یعنی کہ آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے کہاں لے جایا گیا؟ مسجد اقصیٰ۔ کس پہ؟ براق پہ۔ وہاں پہ آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی، کئی اور اعزازات آپ کو ملے۔ تو یہ آپ کے لیے چھوٹی سعادت ہے کہ بڑی سعادت؟ یا آپ کے لیے چھوٹا اعزاز ہے کہ بڑا اعزاز؟ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا اعزاز۔ اب جس موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اعزاز ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بندہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ اعلیٰ ترین لقب ہے، اعلیٰ ترین اعزاز ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ کون؟ اللہ تعالیٰ، جو اپنے بندے کو، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ سرکار مدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً مدینہ کے حکمران تھے، مدینہ کے سپہ سالار تھے، مدینہ کی ریاست آپ کے پاس تھی، لیکن یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ بڑی بات کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ تو لوگ چھوٹے چھوٹے آپ کے اعزاز ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی شان کا حق تب ادا ہوگا جب آپ کو اللہ کا رسول کہا جائے اور اللہ کا بندہ کہا جائے، کہ یہ ہیں اللہ کے کامل بندے، یہ ہیں جو اللہ کے صحیح معنوں میں بندہ بننے کے حقدار ہیں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے، جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن کر دکھایا، یہ ہیں وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن کر دکھایا۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے کہاں لے گئی؟ مسجد اقصیٰ میں، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم نے اپنے بندے پہ یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو یہاں پہ اپنے بندے پہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں بہت بڑی خیر کے ساتھ، اور آپ کا اعزاز اور آپ کی شان کو بلند کرتے ہوئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بندہ قرار دے رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو تم اس کلام کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہاں پہ بھی آپ کا اعزاز تو ذکر کیا گیا، وہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ تو ایسا کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اس سے کئی اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اس سے کئی اور فوائد بھی ملتی ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہیں، آپ نہ عبادت کے لائق ہیں، نہ ربوبیت میں آپ کا کوئی حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہیں، سجدے کے لائق آپ نہیں ہیں۔ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو پکارا جائے، آپ سے دعائیں کی جائیں، چاہے وہ دعائیں شفاعت اور وسیلے کے نام پہ ہوں، چاہے دعا میں یہ کہنا ہو کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے حالات تبدیل کر دے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کا نہ عبودیت میں کوئی حصہ ہے کہ آپ عبادت کے لائق ہوں،
آپ عابد ہیں، معبود نہیں. آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. اور جس کی عبادت کی جائے گی، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ایک اللہ ہے. البتہ عبادت کرنے والے کتنے ہیں؟ بے شمار، لا تعداد، ہم گن نہیں سکتے. لیکن جو اعلیٰ ترین عابد ہیں وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ عالم الغیب نہیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی کہ مشکل کشا نہیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی کہ حاجت روا نہیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی کہ غوث اعظم نہیں ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی، کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. کاش ہمارے وہ بھائی جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں اس حدیث پہ غور کر لیں. اور ان کے شاعر حضرات آپ کی شان میں نعتیں لکھتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک مبالغہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تطرونی، میری شان بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کام نہیں لینا، حد سے آگے نہیں نکلنا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے. اچھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معبود بنا لیا. کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے؟ محبت میں یہ کام کیا نا. تو کیا ان کی محبت قبول کی گئی؟ کیا ان کی اس محبت پہ ان کو شاباش دی گئی؟ نہیں، ان کو غلط قرار دیا گیا، مجرم قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا. تو اگر مسلمان نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کریں تو کیا ان کو شاباش دی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ فرماتے ہیں انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں. فقولوا، میرے بارے میں کہا کرو عبد اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے خود بھی یہاں پہ اپنے کون سے دو بڑے لقب بیان کیے ہیں؟ عبد اور رسول. کہ میرا اعزاز سب سے بڑا یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا دوسرا بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ آپ ہیں وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عابدین میں اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کیا ہے. کامل ترین بندے جو بنے ہیں ان میں آپ سب سے اوپر ہیں. اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں گا. میں آپ کو رسول مانتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کا ہر آرڈر مانوں گا. دوسرا مطلب، میں آپ کو رسول مانتا ہوں یعنی کہ جن جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، میں ان کو حرام مانوں گا، ممنوع مانوں گا، ان کے قریب نہیں جاؤں گا. آپ کو رسول ماننے کے کتنے مطلب بیان کر دیے میں نے؟ دو. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان باتوں میں آپ کو سچا مانتا ہوں. میں نے آپ کو رسول مان لیا، اللہ کے رسول. آپ پھر باتیں کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں بتاتے ہیں. تو آپ کی ہر بات جو ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہی ہے وہ بالکل درست ہے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے اس کا تعلق. آپ کے حدیث سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ابھی فوت نہیں ہوئے، تو میں مانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے. آپ کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ آسمانی دنیا سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو میں مانتا ہوں کہ دجال بھی آئے گا، یہ بھی مانتا ہوں. اور یہ بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے. آپ نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، تو میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں. تو آپ کو رسول ماننے کے کتنے مطلب ہو گئے؟ 3. نمبر 1، جو آپ آرڈر دیں گے اسے میں تسلیم کروں گا، اس کی میں تعمیل کروں گا.
نمبر 2 جن چیزوں سے آپ مجھے روکیں گے منع کریں گے ان سے میں دور رہوں گا. تیسرے نمبر پہ جو خبریں آپ نے دی ہیں باتیں بتائی ہیں ماضی کی ہوں یا مستقبل کی ہوں میں ان تمام باتوں کو درست مانتا ہوں ان پہ ایمان لاتا ہوں. چوتھے نمبر پہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہوگی لیکن طریقہ عبادت وہ ہوگا جو محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں نے آپ کو رسول مان لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی عبادت نہیں چلے گی. کسی پیر کو کسی فقیر کو کسی ولی کو کسی شہید کو کسی عالم دین کو کوئی نئی عبادت بتانے کی اجازت نہیں ہے. ایسی عبادت کیا کہلائے گی؟ بدعت کہلائے گی. تو یہ 4 مطلب میں نے بیان کیے ہیں کس لفظ کے کہ میں جناب محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ نے کہا کہ میں جناب محمد کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں تو پھر آپ نے کیا مان لیا؟ پھر آپ نے مان لیا کہ میں جب آپ کو بندہ مان لیا اس کا مطلب یہ کہ ربوبیت میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نہ کسی کو پیدا کرنے والے نہ کسی کو رزق دینے والے نہ آپ شفا دینے والے نہ آپ عالم الغیب نہ آپ مشکل کشا نہ آپ حاجت روا نہ آپ غوث اعظم. امام صاحب نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ امام ابن تیمیہ دوسرے مسلمانوں کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے. یہ عجیب بات مجھے کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ سلفیوں کے بارے میں اہل حدیث کے بارے میں ابن تیمیہ کے بارے میں ابن القیم کے بارے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں پبلک میں کیا باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ کیا ہے؟ گستاخ ہے. درود و سلام کے یہ منکر ہیں. جبکہ جن چیزوں کو ہماری گستاخی قرار دیا جا رہا ہے وہ صرف یہی ہے جو بھی میں نے بیان کی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول تو مانتے ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں مانتے. آپ کو رسول تو مانتے ہیں لیکن ساتھ بندہ بھی مانتے ہیں یعنی کہ ہم آپ کو مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم عالم الغیب نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے. اس چیز کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گستاخی. جبکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے. اسی لیے تو بار بار آپ کے لفظ عبد استعمال کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ربوبیت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور پھر درود و سلام کے منکر ہیں. جبکہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام اس انداز سے نہ پڑھو کہ یوں لگے کہ جیسے اذان سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا یا صحابہ کرام پڑھتے تھے. کیونکہ جس اہتمام سے پڑھا جاتا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے نا. جبکہ جناب بلال کی اذان نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع ہوتی تھی نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی تھی نہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی تھی اور نہ ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی تھی. وہ کیسے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے. تو یہاں پہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا. تو سب سے پہلے یہاں پہ وضاحت ہوگی کس کی؟ صلاۃ کی. صلاۃ کا مطلب کیا ہے اور صلاۃ کا اہتمام کیوں کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ بھیجتے ہیں صلاۃ کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ بھیجو اور سلام پڑھو. اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ کرتے ہیں فرشتے بھی آپ پہ صلاۃ کرتے ہیں اور بندوں کو کہا جا رہا ہے تم بھی وہی عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اور اس کی فضیلت کیا آئی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ جو میرے اوپر ایک بار صلاۃ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پہ 10 صلاتیں کریں گے. فی الحال صلاتیں عربی میں ہی چلے گا جب تک میں اس کی وضاحت نہیں کر دیتا اس کی تفسیر نہیں کر دیتا اس کی شرح نہیں بیان کر دیتا. تو اس لیے امام صاحب نے اس آیت کے پیش نظر اور ان احادیث کے پیش نظر
آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ صلاۃ کا عربی لغت میں معنی کیا ہے؟ دعا۔ کیا معنی ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ صلی، صلاۃ کریں، ان کے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 103 103۔ یہ تو ہو گیا اس لفظ کا لفظی ترجمہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے، شریعت نازل ہونے سے پہلے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی دعا۔ اسلام نے آ کر اس لفظ کے معنی میں کیا تبدیلی کی؟ جب دین اسلام آیا تو اس لفظ کے معنی میں کیا تبدیلی آئی؟ تو جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پہ صلاۃ کرتے ہیں تو اس کا معنی وہ ہوگا جو ابو العالیہ نے بیان کیا۔ کس نے؟ ابو العالیہ کون ہے؟ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ تو ان کے الفاظ بخاری میں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ علی رسولہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول پہ صلاۃ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، آپ کی شان اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آپ کی ستائش کرتا ہے۔ تو پھر اللہم صلی علی محمد کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمارے نبی کی مزید تعریفیں کر فرشتوں کے ہاں۔ اچھا، آپ نے اس سے پہلے کیا سن رکھا ہے؟ صلاۃ کا ترجمہ یا مفہوم کیا ہے اس سے پہلے جو آپ نے سنا ہوا ہے؟ رحمتیں۔ کیا ہے؟ رحمت۔ کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد پہ رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ ترجمہ، یہ اس کی شرح، یہ اس کی تفسیر بہت سے علماء کرام نے کی ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس بارے میں مزید گفتگو پڑھنی ہو تو آپ کس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں؟ جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ صرف یہ موضوع کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے معاملے میں باقاعدہ ابن القیم نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، اور پھر بھی گستاخ کے کیا ہے؟ گستاخ، بے ادب کے بے ادب۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی کتاب ہے، یہ دیکھیں جو ایڈیشن میرے پاس اس وقت ہے، اس میں صفحے کتنے بن رہے ہیں؟ ان کے 700 سے اوپر ہیں، 700 سے اوپر، اور موضوع صرف کیا؟ نبی علیہ السلام پہ درود و سلام، صلاۃ و سلام۔ اور یہی ابن القیم ہے جن کی سیرت پہ بھی الگ کتاب ہے، آپ کی سیرت پہ، زاد المعاد۔ کتنی جلدوں میں؟ تقریباً 6 جلدوں میں، 5 جلدوں میں۔ اچھا، کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ مزید تفصیلات آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مفہوم بیان کرنا، یعنی کہ اللہ اپنے نبی، اپنے رسول پہ صلاۃ کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کرنا کہ رحمتیں نازل کرتا ہے، یہ درست موقف نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ امام صاحب نے وہاں پہ کتنے دلائل دیے ہیں، میں یہ آپ کو تعداد بتا دوں ذرا، تقریباً 15 دلائل دیے ہیں۔ کتنے دلائل دیے ہیں؟ 15 دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس آیت پہ غور کریں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، سورہ بقرہ ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو صبر کرتے ہیں مصیبت آنے پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ صلوات، ان کے رب کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے، ورحمۃ، اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ تو رحمت کا تذکرہ تو اللہ بعد میں کر رہے ہیں، صلاۃ کا پہلے۔ اس کا مطلب ہے صلاۃ کا معنی اور ہے، رحمت کا معنی اور ہے۔ درمیان میں واو آئی ہے عطف کی، جو مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ رحمت اور چیز ہے، صلاۃ اور چیز ہے۔ تو اس آیت نے طے کر دیا کہ صلاۃ کا معنی کوئی اور معنی ہے۔ اچھا، یہ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل،
کہ رحمت کے بارے میں تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز پہ برس رہی ہے. جبکہ صلاۃ جو ہے یہ لفظ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبیوں کے لیے ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کے فرشتوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے لفظ نہیں ہے. تو اسے کیا پتا چلا پھر کہ صلاۃ پھر کوئی اور چیز ہے، رحمت کوئی اور چیز ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ صلاۃ کے وسیع مفہوم میں رحمت بھی آ جاتی ہے. صلاۃ کا پورا مفہوم کیا ہے پھر؟ کہ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس، اور آپ کی شرف کو بیان کرتا ہے، آپ کے اعزازات کو بیان کرتا ہے، آپ کے مقام درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، اور اس میں رحمت بھی آ جاتی ہے. اچھا، فرشتے جو ہیں وہ بھی صلاۃ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الاستغفار، دعائے مغفرت کرنا. کیا کرنا؟ یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا. بخاری شریف کی حدیث سے نمبر ہے 659 659. اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہے، اذکار کرے، تلاوت کرے، ادھر ہی بیٹھا رہے، جب تک بے وضو نہیں ہو جاتا فرشتے اس پہ صلاۃ کرتے رہیں گے. اسی حدیث میں آیا ہے صلاۃ کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کہتے رہیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. تو فرشتے صلاۃ کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں. اور فرشتوں کے صلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے ہماری طرح اللہ سے درخواست کرنا کہ اللہ صلاۃ کر. اللہ صلاۃ کرتا ہے آپ پہ، ان کہ آپ کی شان بیان کرتا ہے، آپ کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور فرشتے صلاۃ کرتے ہیں ان کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لیے صلاۃ کر، ان کی شان مزید بلند کر دے، ان کا درجات مزید بلند کر دے، ان کا مزید تذکرہ خیر فرما. اور میں اور آپ جب صلاۃ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ صلاۃ کر، یعنی کہ آپ کی شان کو مزید بلند کر دے، آپ کے درجات کو مزید بلند کر دے، آپ کا تذکرہ خیر مزید فرما فرشتوں کے پاس. آج سے کیا مراد ہے جی؟ اب کیونکہ امام صاحب نے کیا کہا ہے، اے اللہ صلاۃ بھیج آپ پہ بھی اور آپ کی آل پہ بھی اور آپ کے اصحاب پہ بھی. اصحاب کا معاملہ تو آسان ہے، کون؟ ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور ایمان پہ ہی فوت ہوا، وہ کون ہو گیا؟ صحابی. تو ان کے لیے بھی صلاۃ ہے، اور آپ کی آل کے لیے بھی صلاۃ ہے. تو آل کون ہے؟ آل کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک آل کا معنی کسی کے پیروکار، کسی کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی آل. کسی کے نقش قدم پہ چلنے والے، کسی کے دین پہ چلنے والے کون ہے؟ اس کی آل. اس کے لحاظ سے قرآن کی اس آیت پہ غور کریں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سورہ غافر مومن کہ جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان کو صبح بھی شام بھی، کن کو؟ فرعون اور فرعون کے آل کو. اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں. تو یہ شدید ترین عذاب فرعون اور فرعون کے رشتہ داروں کو ہوگا، اس کے پیروکار مراد ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. تو آل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، اور آل کا دوسرا معنی وہی
کسی کا خاندان، کسی کی فیملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے پھر وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن کو زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ بنو ہاشم. وہ کون ہے؟ بنو ہاشم. بلکہ آپ مزید آسانی کے لیے بتا دوں کہ آل بیت، وہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر 1 آپ کی بیویاں، نمبر 2 آپ کی اولاد، نمبر 3 آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد. چنانچہ امہات المومنین آل میں سے ہیں یا نہیں؟ آل میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں آپ کی بیویاں. نمبر 2 آپ کی اولاد، سیدہ فاطمہ بولیے آل بیت میں سے ہیں، اور ام کلثوم اور رقیہ، زینب، یہ کون ہے؟ آل بیت میں سے ہیں. اور پھر آپ کے مسلمان چچا عباس رضی اللہ عنہ کن میں سے ہیں؟ حمزہ کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے. اور پھر آپ کی چچاؤں کی مسلمان اولاد جناب علی، ان کے والد تو مسلمان نہیں ہو سکے لیکن یہ آپ کے چچا کی اولاد ہیں، تو جناب علی آل بیت میں سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے داماد ہیں؟ نہیں 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 نہیں، اس لیے کہ آپ کے چچا کے مسلمان بیٹے ہیں. تو جناب علی، جناب جعفر اور عقیل وغیرہ ان کی جو اولاد ہیں وہ سب کون ہیں؟ آل بیت میں سے. جناب عباس کی اولاد عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، یہ سب کون ہیں؟ آل بیت میں سے. ان کے چچاؤں کے آل بیت میں سے ہونے کا علم ایک حدیث کے ذریعے بھی ہوتا ہے. میں بات کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1072 نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں آپ کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس اور آپ کے چچا کے بیٹے عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ آپ کے پاس آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہم نوجوان ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ لینے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور پھر آپ اس کا معاوضہ بھی ان کو دیتے ہیں، تو یہ ذمہ داری آپ ہمیں بھی دیں. ہم زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں تاکہ آپ ہمیں معاوضہ دیں اور ہم ان پیسوں سے اپنی شادی کر سکیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا ان الصدقہ، گفتگو کن سے کر رہے ہیں؟ چچا کے. یہاں پہ آل بیت نہیں کہنا مناسب، یہاں پہ کہنا مناسب ہے کہ گفتگو کن سے کر رہے ہیں؟ چچا کے بیٹوں سے، چچا کی اولاد سے. کہہ رہے ہیں ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، صدقہ جو ہے زکوٰۃ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. اور گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ تو پھر ان کی مدد کی آپ نے خمس کے مال سے. تو پتہ چلا. اور بیویوں کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں، قرآن کریم سے واضح ہے. وہ تو کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت. اور تذکرہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کن کا ہو رہا ہے؟ آپ کی بیویوں کا ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق پھر یہاں آل سے مراد کون لوگ ہیں؟ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ اس عبارت میں آل سے مراد آپ کے پیروکار ہیں، سب مسلمان قیامت تک آنے والے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ مراد یہی 3 لوگ ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کے اولاد اور آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد. راجح قول کون سا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں راجح قرار دیا ہے کہ آل سے مراد یہی لوگ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی کہ آپ کی بیویاں، آپ کے اولاد اور آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کے مسلمان اولاد. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ وسلم، اور اللہ سلامتی کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کس کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو،
آپ کی آل کو، آپ کے اصحاب کو کس چیز سے؟ ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی تکلیف سے۔ اچھا، صلاۃ و سلام میں ذرا غور کریں پھر کیا فرق ہوا۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شان دے، آپ کو مقام دے، آپ کا درجہ بلند کرے، اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کس سے؟ پریشانیوں سے، اور اس قسم کی چیزوں سے، مصیبتوں سے، عذاب سے، اس قسم کے تمام امور سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو دونوں الفاظ کے جمع ہونے سے ہر قسم کی خیر مل گئی۔ اس کے بعد الفاظ کے مزیدن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے، اور یہ سلامتی جو ہے یہ صلاۃ کے علاوہ ہے، یعنی کہ صلاۃ کے ساتھ ساتھ سلامتی بھی ہو۔ تو گویا کہ ایک دعا کے بعد دوسری دعا، پہلے دعا صلاۃ کی اور پھر دعا کس چیز کی؟ سلامتی کی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ کئی مسائل کی طرف میں نے اشارہ کرنا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی آل سے، آل بیت سے، صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کی بے ادبی سے، گستاخی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔